الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. رواہ الامام مسلم فی صحیحہ. محترم حاضرین، اس دنیا میں مال کے بہت بڑے فتنے ہیں. مال اللہ کی نعمت بھی ہے، مال اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. مال انسانی زندگی کی ضرورت بھی ہے. مال انسان کو عزت دار، باوقار اور محترم بناتا ہے، اور یہ مال انسان کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے. مال سے انسان دنیا و آخرت میں اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے، اپنے ثواب میں اضافہ کرتا ہے، آخرت میں جنت کا مستحق بنتا ہے، جنت میں اعلیٰ درجات تک پہنچ سکتا ہے. اور مال سے انسان گنہگار بھی ہوتا ہے. مال سے انسان کی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں. مال سے انسان آخرت میں جہنم کا مستحق بھی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہیں. ہماری زندگی میں یہ بہت بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ مال والے سے مال کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. صاحب اولاد سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان کی مسئولیت ان کے ذمے ہے کہ ان دونوں کا استعمال اس نے کس طریقے سے کیا ہے. اور یہ مال یہ دنیا کی زیب و زینت بھی ہے، دنیا کی رونق بھی ہے. آج جو بھی دنیا کے اندر خوشحالی، رونق اور چہل پہل دکھائی دیتی ہے، یہ مال کی بنا پر ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق ان کا استعمال کیا جائے، تو یہ کل قیامت میں ثواب کا بھی ذریعہ بنیں گے. یہ صرف زینت ہی نہیں ہے، جیسے یہ دنیا میں زینت ہیں، کل یہ ہمارے لیے جنت میں بھی زینت کا ذریعہ بنیں گے، اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کا استعمال کیا ہوا ہو.
مالی معاملات دنیا کے اندر بہت پیچیدہ ہیں۔ نوکریوں کے مسائل، تجارت کے مسائل، لین دین کے مسائل، وعدے کے مسائل، پارٹنری کے مسائل، معاہدوں کے مسائل، اتنے مسائل ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ لوگ صبح و شام اس میں مشغول ہیں، اس لیے کہ اسی سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، اسی سے ان کے والدین کی زندگی گزر رہی ہے، اسی سے ان کی اولاد تربیت پا رہی ہے، اسی سے ان کا اپنا گھرانہ خوشحال بن رہا ہے۔ تو یہ مال زندگی میں اس کے ہر قدم پر اس کا تعلق ہوتا ہے۔ مالی معاملات زندگی میں انسان کے ہمیشہ صاف، شفاف اور صحیح ہونا چاہیے۔ مالی معاملات میں انسان جتنا صاف ہوگا، صحیح ہوگا، سچا اور ایماندار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کو محترم بنائے گا اور اللہ کے نزدیک تو وہ مقدس سے مقدس بھی ہوگا۔ لیکن جو انسان مالی معاملات میں شفافیت نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال بس آنا چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، جھوٹ بول کر ہو، دھوکہ دے کر ہو، خیانت کر کے ہو، ظلم کر کے ہو، غصب کر کے ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میری جائیداد بننی چاہیے، میرا گھر بھرنا چاہیے، میں ترقی کرتا رہوں۔ اسے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، تب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کی نگاہ میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ مال کا صحیح استعمال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے کہا تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ جس طرح سے آج کا یہ دن حج کے ایام میں آپ نے کہا تھا، یہ مہینہ مقدس، یہ جگہ مقدس، جیسے یہ مقدس جگہ ہیں، یہ مقدس چیزیں تین یہاں جمع ہوئی ہیں، ایسے ہی تمہارا خون محترم اور مقدس ہے۔ خواہ بیجا کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ تمہارا مال محترم اور مقدس ہے، لہذا کسی کا مال غلط طریقے سے حاصل نہ کیا جائے۔ تمہاری عزت محترم اور مقدس ہے، لہذا کسی کی عزت نہ اچھالی جائے، کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر مال کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا میں بہت سے اختلافات، بہت سے لڑائیاں، جھگڑے، کورٹوں میں کیسز، مقدمے مال کی بنا پر ہیں۔ ایک پڑوسی کے مال میں، جائیداد میں، دکاندار تاجرین سے اور لین دین کرنے والے، کاروبار کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مالی مسائل میں خیانت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج جنہوں نے لوگوں کے ساتھ مالی حقوق میں زیادتیاں کی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ بولتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بولتے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، میرا مال چلا گیا، میں اللہ کے پاس ہوں گا، مجھے کسی کو سنانا نہیں ہے، کسی کو بولنا نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، اللہ مجھے اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ وہ شخص دنیا میں نہ اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، نہ اس کے پیچھے پڑتا ہے، نہ اس پر مقدمہ دائر کرتا ہے، نہ بڑے افراد سے اس سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بس وہ کہتا ہے اس کو پتہ ہے،
وہ جانتا ہے کہ میرا حق اس کے مال میں ہے، اس نے میرا حق لیا ہے، وہ نہیں دے گا، میں اللہ کے پاس لوں گا۔ میں نے ایمانداری سے، دیانتداری سے، دوستی سے، محبت سے دیا تھا، اسی حساب سے واپس بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کر رہا ہے۔ یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کی اپنی عادت ہے، اس کے اخلاق ہیں، لیکن چھوٹنے والا تو نہیں ہے، بچنے والا تو نہیں ہے۔ کیا کرے گا میرے 100 روپے کا؟ میرے 1000 روپے کا وہ کیا کر سکتا ہے؟ میرے 5000 روپے کا وہ کون سا بنگلہ بنا لے گا؟ کیا کرنے والا ہے؟ مارکیٹ میں جائے تو کپڑا تک نہیں آئے گا، لیکن یہ پیسہ اس کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا کام، یہ معمولی سا پیسہ اس کو کپڑا تک دنیا میں نہیں پہنا سکتا، لیکن آخرت میں جہنم کی آگ لپیٹ سکتی ہے۔ یہ امانت ہے، مال ایسی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگر مال میں خیانت ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سب برباد ہوں گے، سب برباد ہوں گے۔ یہ نمازیں جو نظر آتی ہیں نا، یہ سب برباد ہو جانے والے ہیں۔ برباد کا مطلب اس کا کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، روزوں کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا، زکوٰۃ اور حج کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا جب مال میں ہم خیانت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المفلس فینا من یاتی المفلس فی امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی۔ نبی کہتے ہیں ایک وہ دور ہوگا، ایک وہ محشر برپا ہوگا کہ وہاں اللہ کے دربار میں ظالم اور مظلوم ہوں گے، ظالم اور مظلوم کھڑے ہوں گے۔ ظالم کو پیش کیا جائے گا، جب ظالم کا چہرہ، اس کی شکل و صورت، اس کی زندگی دیکھی جائے، پتہ چلے گا کہ یہ بہت نمازی، بہت متقی پرہیزگار دکھائی دیتا تھا، لیکن نبی فرماتے ہیں ویاتی قد شتم ھذا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی برائیاں بھی ہوگی، اس کے اندر کچھ ایسی برائیاں بھی ہوگی۔ یہ نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ ذکر و اذکار، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ان کو ختم کر دینے والی ہوگی۔ فلاں کو اس نے گالی دی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کو مارا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا۔ بھلا یہ انسان میری عبادت کرتا ہے اور میرے بندوں کا مال کھا کے آتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرے بندوں پر ظلم کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میں جن بندوں کو محترم بنایا ہے ان بندوں کو یہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ سے مطلب ہے، اللہ کے بندوں سے کوئی مطلب نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ سے مطلب ہے، اللہ کے بندوں سے کوئی مطلب نہیں، چاہے جو چاہے، جیسے چاہے ویسے کروں گا، مجھے کسی کی کوئی سننا نہیں ہے۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مالی حقوق میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، مظلوم ہمیشہ بد دعائیں کرتا ہے۔ مالی حقوق میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، مظلوم ہمیشہ رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے۔ اگر وہ نہ بھی کرے تو اس کو ہر حالت میں حساب دینا ہی ہے۔ وہ اگر بھول جائے، چھوڑ دے، تب بھی چونکہ لینے والا جو ظالم ہے، ظالم کو تو اس کا بدلہ دینا ہی پڑے گا، اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اور مالی معاملات میں ایک ایسا معاملہ جس میں تقریباً مسلمان ظلم کرتے ہوئے، بےمانیاں کرتے ہوئے، دھاندلیاں کرتے ہوئے اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہے وراثت کا مال۔ میراث اور میراث، والد کی جائیداد، والد کی محنت کا کمایا ہوا پیسہ، والد کی محنت سے خریدی ہوئی زمین، والد کی محنت سے بنایا ہوا گھر۔ زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی باپ کا انتقال ہو جائے
تو اس گھرانے میں جو بڑا بیٹا ہوتا تھا یا جو طاقتور بیٹا ہوتا تھا وہ باپ کی ساری جائیداد قبضے میں کر لیتا تھا. وہ بولتا تھا یہ کمزور ہے، اس نے کیا کام کیا ہے، باپ کے ساتھ تو میں رہتا تھا، میں کماتا تھا، میں محنت کرتا تھا، اس کا کیا، یہ تو چھوٹا ہے. باپ جب انتقال کر رہے تھے یہ 1 سال کا تھا، اس نے کیا کیا زندگی دیکھی ہے. ہم 50 سال کے، ہم 35 سال کے، ہم نے باپ کے ساتھ رہ کر کام کیا ہے، گھر میں محنت کی ہے، خدمت کی ہے، حقدار تو ہم ہی ہونا چاہیے. اور یہ ہماری بہنیں، یہ تو کہیں اور چلے جانے والی ہیں، یہ تو چند دنوں کی مہمان ہیں، جن کی زندگی کسی اور جگہ ہے، ان کا مال ان کے سسرال میں ہے، یہاں ان کا کوئی حق نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح سے مال میں غبن کرتے تھے. جو طاقتور ہوتا تھا مال اس کا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. اس طرح کا نظام چل رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر میراث کے متعلق خاص آیتیں نازل فرمائی. اس کا پس منظر یہ ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں. ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں. وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نبی کے دربار میں پہنچتی ہیں. کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اباہما قتل معک یوم احد شہیدا. ان دونوں بچیوں کا جو باپ تھا آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے، لہذا اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے وہیں شہید ہو گئے. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدْعَ لَهُمَا مَالًا. ان کے جو چچا ہیں وہ چچا نے سارا کا سارا مال لے لیا اپنے بھائی کا سمجھ کر، اور ان بچیوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. بھلا یہ بچیاں جو ہمارے پاس ہیں، جو ان کی اپنی بیٹیاں ہیں، یہ ماں ہیں، وہ بچیاں ہیں. ان کے شوہر کا انتقال ہوا، شوہر شہید ہوئے. ان کے باپ کا انتقال ہوا، وہ باپ شہید ہوئے ہیں. اب بچیوں کے چچا نے اپنے بھائی کا مال پورا لے لیا. وہ کہتی ہیں یہ بچیاں، بھلا ان کی تربیت، ان کو بڑا کرنا ہے، زندگی ہے، نکاح کرانا ہے، زندگی کے بڑے مسائل ہیں، یہ سب کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقضی اللہ فیکم، یقضی اللہ فی ذالک. انتظار کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس معاملے میں فیصلہ کرے گا. کیونکہ ابھی تک وہ سسٹم چلا رہا تھا، جو زمانے جاہلیت کا سسٹم تھا، عورتوں کو نہیں دیا جائے گا، نہ بیوی کو، نہ ماں کو، نہ دادی نانی کو، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو. عورت نام کی جتنی نسل ہوتی ہے، جتنی قومیاں ہوتی ہیں، کسی کو نہ دیا جائے. اور جو کم عمر بچے ہوں گے انہیں بھی مال نہ دیا جائے. یہ زمانے جاہلیت میں کفار کا طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھوڑا انتظار کیجیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر آیتیں نازل فرمائی. آپ نے انہیں بلایا اور پھر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 یہ مسلسل پڑھ کر سنائی. اور پھر ان بچیوں کے جو والد کا انتقال ہوا تھا، ان کی جو جائیداد تھی، اس جائیداد میں بیٹیوں کا اور وہ بیوی کا حق بتایا. وہ حق ان دونوں کو دلوایا اور باقی جو بچ گیا وہ چچا کو دیا. آپ نے کہا کہ مال کی جو تقسیم ہوگی، جائیداد کی جو تقسیم ہوگی مرنے والے کی، تو وہاں باقاعدہ شریعت نے اس کا ایک نظام بنا دیا ہے. اب کوئی بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ مال والا بھی، جو انسان کا اپنا مال ہے، وہ چاہے کہ میری جائیداد ہے، میں فلاں بیٹے کو اتنا دے دوں، فلاں کو اتنا دے دوں، فلاں کو اتنا دے دوں، فلاں کو دوں، فلاں کو نہ دوں، میرا ہے. شریعت نے اسے بھی اس سے منع کر دیا کہ تمہارا اپنا مال بھی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے وارثین میں اپنی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کر سکتے.
ایک باپ بھی اپنا مال اپنے بیٹوں میں اپنی بیٹیوں میں مرضی کے مطابق تقسیم نہیں کر سکتا، اس کا بھی ہاتھ باندھ دیا گیا۔ وراثت یہ وراثت شریعت کے مطابق ہی تقسیم ہوگی، نہ چھوٹے کا خیال، نہ بڑے کا خیال، نہ بزرگ کا خیال، نہ کسی اور کا خیال۔ جو کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق تقسیم ہونا ہے۔ کوئی بہت زیادہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو، کوئی بہت زیادہ غریب و فقیر ہی کیوں نہ ہو، جو سسٹم بنا ہوا ہے اسی پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث اور وراثت کے تمام مسائل قرآن مجید کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اولاد اور والدین کے حقوق بتا دیے، آیت نمبر 12 میں پھر زوجین میاں اور بیوی کے حقوق بتا دیے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 اور 14 میں 13 میں بتایا کہ یہ جو نظام بنایا گیا ہے اگر اس کے مطابق عمل کرو گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اگر اس سسٹم کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر آیت نمبر 14 میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر ان آیات کے مطابق یہ سسٹم بنایا گیا ہے ایسے اگر عمل نہیں کرو گے تو آیت نمبر 14 میں کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میراث کے یہ نظام پر عمل کرنے والا جنتی ہے، عزت دار ہے، کامیاب ہے۔ میراث کے اس نظام پر عمل نہ کرنے والا وہ جہنمی ہوگا، ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اسی جگہ جب سسٹم بتا دیا، سسٹم کے فوراً بعد دونوں طرح کے لوگوں کا حشر بتا دیا کہ آپ کو اب یہاں چوکنا ہو جانے کی ضرورت ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر زمانے جاہلیت کا جو سسٹم تھا مسلمانوں میں وہی سسٹم پلٹ کر آ رہا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے خاندان میں عورتوں کو وراثت دینے کا رواج ہی نہیں ہے۔ وہی کہتا ہے کہ عورتوں کو وراثت دے کر باپ دادا کی جائیداد تقسیم کریں، یہ ہمارے باپ کی نشانی، یہ ان کے باپ کی نشانی، یہ ان کے باپ کی نشانی، یہ ہمارے باپ دادا کی نشانیاں ہیں، یہ بناوٹ، یہ تعمیر، یہ زمین، یہ ان کی نشانی ہے۔ بھلا میں کسی پرائے کو حصے دار کیوں بنا دوں؟ وہ بیٹی کو پرائے دار، بہن کو پرائے دار سمجھتا ہے کہ وہ پرائے لوگ ہیں، وہ پرائے ہیں، ان کو میں یہاں تقسیم کر کے کیسے دے دوں؟ باپ دادا کی جائیداد تقسیم کیسے کروں؟ وہ یہ باپ دادا کی محبت میں قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنے لگتا ہے، اور کبھی خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو محروم کرنے کے لیے یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہم نے ان کا نکاح کر دیا، نکاح میں فنکشن ہال میں 3 لاکھ روپے خرچہ ہوا اور لوگوں کو کھانا کھلانے میں 5 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، پھر وہ بجانے گانے ناچنے والے جن لوگ تھے ان کے لیے 1 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا۔ یہ اس طرح سے 15-20 لاکھ روپیہ جو خرچ ہوا ہے یہ فلاں بیٹی کے نکاح میں ہوا تھا، لہذا اب ان کی وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے کیونکہ 20 لاکھ تو ان کو ہم نے پہلے دے دیا ہے۔ اس طرح کا بہت سے مسلمان یہ شادی کا جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ اپنی بیٹی کے وراثت سے مائنس کرنے لگے ہیں اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ بیٹی کی وراثت ہو گئی، حالانکہ نکاح اس نے بیٹے کا بھی کیا تھا، بیٹے پر بھی اتنا خرچ کیا ہوا تھا، لیکن بیٹے کا مال، بیٹے کا خرچ وراثت سے مائنس نہیں کرتا ہے، بیٹی کا کرتا ہے۔ اور بیٹی کے نکاح میں فنکشن ہال اپنی مجھ اونچی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے لیا تھا، بیٹی کی خاطر نہیں، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے۔ اور جو سینکڑوں جو دعوتی آئے تھے یہ اس کے اپنے دوست تھے، باپ کے اپنے دوست تھے، بھائیوں کے اپنے فرینڈز تھے۔ اس بیٹی کا جس کا نکاح ہوا تھا اس کا کوئی بھی نہیں تھا، اس نے اپنے لوگوں کو کھلایا، اس نے اپنے لوگوں کو کھلایا، دوستوں نے ان کے لوگوں کو کھلا دیا اور سب کا بل پھاڑ دیا اس بیٹی کے اوپر کہ یہ سب تمہارے کرایہ دار، سب کا بل تم دینا ہے۔ وہ شادی ہوئی کیونکہ ہوٹل تھی، گویا کہ سب ہوٹل میں چلے گئے تھے، ہوٹل کھانے والے باپ بھی وہیں پر کھا رہے ہیں، ماں بھی وہیں کھا رہی ہے، بھائی وہیں کھا رہا ہے،
دادا وہی کھا رہے ہیں اور پھر بیٹی سے کہہ رہے بیٹی ہم نے کھایا ہے، ہمارے کھانے کا بل آپ دے دو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر باقاعدہ میراث کی آیتیں نازل فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ ایک ہی طرح کی عبارت، ایک ہی طرح کا جملہ، مفسرین لکھتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، پھر وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ ایک ہی طرح کے جملے دو مرتبہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ کہہ دیتے لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ تو کافی تھا، دونوں مرد عورتوں کو ایک جگہ جمع کر کے بول دیتے تب بھی کافی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں الگ الگ بیان کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دونوں بھی حقدار ہیں۔ ایسا نہیں کہ کہیں بیٹیاں ہی حقدار ہیں، لوگ کہیں بیٹیوں سے محبت کرتے کرتے بیٹیوں کو ہی مالک بناتے ہیں اور بیٹوں سے کہتے ہیں آپ کما سکتے ہو، آپ محنت کر سکتے ہو، یہ بیچاری غریب اور فقیر ہے، یہ دوسروں کے پاس رہے گی، چلو اسے ہم زیادہ دے دیتے ہیں۔ کبھی ماں باپ بیٹیوں کو زیادہ دیتے ہیں، بیٹوں کو محروم کرتے ہیں، اور کبھی بیٹوں کو زیادہ دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں بھی بے انصافی ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرے والد حاضر ہوئے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو کچھ مال عطیے میں دیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے میری والدہ کو گواہ بنا دیا تھا کہ میں نے نعمان کو یہ فنا سامان دیا ہے، گواہ رہنا یہ اس کا ہے۔ ماں نے کہا باقی دوسرے بچے بھی ہیں، آپ ان کو دے رہے ہیں، میں اس پر گواہ نہیں بننا چاہتی، اگر گواہ بنانا ہے تو پیغمبر سے پوچھ لیجیے۔ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ مال عطیے میں دیا ہے، میں آپ کو اس میں گواہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں ان کے دوسرے بھائی بہن آپس میں اختلاف نہ کر سکیں۔ آپ نے پوچھا اکل ولد نحلتہ، کیا آپ نے اپنے تمام بچوں کو یہ تحفہ دیا ہے جیسے ان کو دیا ہے، کیا تم سب کو دے دیا ہے؟ کہا نہیں، بس انہیں کو دیا ہے، بس انہیں کو دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا غلط بات پر میں گواہ نہیں بنتا، فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ دنیا کے اندر کئی مرتبہ ہم نے دیکھا بھی ہے، یہ ہماری آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہم بیان کر رہے ہیں، بعض مرتبہ والدین وراثت میں اپنے بیٹوں کو وراثت کے نام سے اپنی زندگی میں پورا مال تقسیم کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں سے کہتے ہیں تھوڑا سا پیسہ تم لے لو، تھوڑا پیسہ ان کو، تھوڑا پیسہ، کچھ پیسہ دے کر ان کو بھگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ ہمارا خون ہے، یہ ہمارا گھر سنبھالیں گے، آپ تو باہر ہیں، تھوڑا پیسہ لے لو چلے جاؤ۔ بعد میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب یہ بچوں نے اپنے ماں باپ سے ان کے حصے کی وراثت لے لی، اور پھر جب یہ ماں باپ مکمل خالی ہو گئے، ان کے ہاتھوں میں اب کچھ بھی نہیں رہا، جو گھر تھا فلاں بیٹے کے نام پر ہوا، جو زمین تھی فلاں بیٹے کے نام پر ہو گئی، جو گاڑیاں تھی وہ فلاں کو دے دی گئی، دکان فلاں کو دے دی گئی، ماں باپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کرایہ دار کی طرح اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ کبھی یہ بیٹا کہتا ہے وہاں جاؤ وہاں بھی خرچہ ہو، کبھی وہ کہتا نہیں وہاں جاؤ وہاں بھی تو خرچہ ہونا چاہیے، آپ کی بیماری کا خرچہ ہم ہی کرتے رہیں، پیسہ آپ نے ان کو جتنا دیا ہے اتنا ہم کو بھی دیا ہے، سب برابر ہیں، تو ہم ہی آپ کا آپریشن کرتے بیٹھے، ہم ہی آپ کی دوائیاں خریدتے بیٹھے، یہ وہاں بھیجتا ہے وہ وہاں بھیجتا ہے، فٹ بال کی طرح ماں باپ ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کو رحم آتا ہے اور بہنیں اپنے ماں باپ کو بلاتے ہیں یا وہ ہمارے پاس رہو، تم نے بے انصافی تو کی ہے، اس کا حساب تو تمہیں دینا پڑے گا رب کے سامنے۔ لیکن ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہم ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے یہ دیکھ نہیں سکتے۔ کتنے بیٹیاں دنیا میں ایسی ہیں اور کتنے ایسے واقعات آج ہمارے اطراف میں موجود ہیں، ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا، بیٹوں کو سب کچھ دے دیا،
اور بیٹیوں کو مکمل محروم کیا، پرایا سمجھا تھا، اور موت بھی ان کی انہی پرائے کے لوگوں بیٹیوں کے گھروں میں ہوئی ہیں۔ بیٹوں نے کندھا تک نہیں دیا، بیٹے مرنے سے پہلے بیماری کے لیے دوائی کا پیسہ تک نہیں دیتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہاسپٹل لے جائیں گے، میں لے جاؤں تو پورا میرے سر پر آئے گا، مجھے خرچ کرنا پڑے گا، چل تم بھی لاؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، کوئی آنے تیار نہیں، کوئی آنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہیں نہیں پتہ ہے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے فائدے مند ہیں۔ لہذا کسی کو اپنا سمجھ کر آپ زیادہ دے دو گے، ہو سکتا ہے یہی بے ایمان نکلے، یہی آپ کے خلاف کام کریں۔ کسی کو آپ کم دو گے آج، ہو سکتا ہے یہی آپ کے لیے ہمدرد ہو، اسی کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو، یہ آپ کے لیے دعا کرتا ہو۔ لہذا اپنی اولاد کے درمیان اونچ نیچ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں نہیں پتا کون تمہارے لیے زیادہ فائدے مند ہیں، تم بیٹوں کو زیادہ فائدے مند سمجھتے ہو، لیکن کئی جگہوں پر بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو ہم نے ماں باپ کو آخر دم تک فائدہ پہنچاتے ہوئے دیکھا ہے، اور بیٹوں کو بے ایمان بھی دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ میراث ہمیشہ صحیح طریقے سے تقسیم ہونی چاہیے۔ میراث کی تقسیم میں اگر خرابی ہوگی، کوئی آدمی اپنی زندگی میں اگر مال تقسیم کر رہا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زندگی میں تقسیم کروں، میری مرضی ہوگی، میں چاہے جیسے تقسیم کروں گا۔ مرنے سے پہلے مالی معاملات میں، وہ دیگر معاملات میں تو بہت نیک ہیں، تجارت میں ایماندار، پڑوسی کے حقوق میں ایماندار، دکانداری میں ایماندار، نوکروں کو ان کا حق دینے میں ایماندار، لیکن مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے درمیان بے ایمانی کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اپنی اولاد کے درمیان بے ایمانی کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اولاد ماں باپ ہیں سمجھ کر کچھ نہیں کہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے بھلا وہ انسان کیسے اپنا ہوگا جو اپنے قریبی کو دھوکہ دے کر چلا جائے۔ وہ باپ کیسے باپ ہوگا جو شہر کے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور خود کے بطن سے پیدا ہوئی اولاد کے ساتھ بے انصافی کر کے چلا جائے۔ بیٹیوں کے بارے میں، کبھی بہنوں کے بارے میں، کبھی بیویوں پر، کبھی ماں پر، کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی جائیداد تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم میں حصہ لگاتے ہیں۔ میرے بیٹے اتنے ہیں، بیٹیاں اتنی ہیں۔ اسے پوچھا جائے آپ کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں؟ ہاں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بیٹے اور یہ بیٹیاں، یہ پورا میرا ہے۔ میرے ماں باپ کا کچھ بھی نہیں تھا، وہ ویسے ہی تھے، گھر میں نے خریدا، جائیداد میں نے خریدی، نوکری میری تھی، ماں باپ کمزور تھے، غریب تھے، ان کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تقسیم میرے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں ہونا چاہیے، ماں باپ میں نہیں ہوگی۔ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میری زندگی میں میری اولاد بھی تقسیم ہو، میری ماں زندہ ہے، ماں کو کوئی حصہ نہ دیا جائے، باپ زندہ ہے، باپ کو کوئی حصہ نہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اولاد کے ساتھ والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اولاد ہو تب بھی والدین کو، ماں اور باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 باپ کو، 1/6 ماں کو، چاہے وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہوں، جب تک کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، سانس چل رہی ہیں، وہ اس کے حقدار ہیں، وہ ان کے حقدار ہیں۔ لہذا کتنے ایسے لوگ ہیں اولاد کے درمیان وراثت کی تقسیم میں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ رب کی نافرمانی کرو گے یہ نظام چلانے میں، آیت نمبر 11 اور 12 کی یہ تفصیلات بتائی گئی ہیں، اگر اس میں تھوڑی بھی بے ایمانی کرو گے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا، وہاں ہمیشہ رہو گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ذلت والا عذاب ہوگا، ان کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا کل قیامت میں۔ لہذا ماں باپ کا حق مارنا، بیٹوں کا حق مارنا، بیٹیوں کا حق مارنا
اور معاشرے میں نیک ایماندار بن کے پھرنا، اتنا بڑا دھوکے باز انسان یہ کافروں سے جب بات کرتا ہے، کافروں سے ملتا ہے تو ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، کافروں کے ساتھ ان کے ساتھ اچھے سودے کرتا ہے، امانت داری وفاداری دکھاتا ہے، اور گھر میں اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا، گھر میں اپنی ماں کو حصہ نہیں دیتا، بہنوں کو حصہ نہیں دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی ہے، یہ میرا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب بھی ایسا ہی سوچتے تھے۔ نبی نے فرمایا من یأخذ مالا بحقہ یبارک لہ فیہ، جو شخص اپنا مال اپنے حق کے ساتھ لے گا اس کے مال میں برکت ہوگی۔ ومن یأخذ مالا بغیر حقہ، اور جو مال لے گا، جو ناحق مال لے گا، دوسرے کا مال لے گا، دوسرے کا مال جس میں دوسرے کا حق تھا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، دوسرے کا مال لے گا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، تو اس کی مثال تو ایسے ہیں جو کھاتا تو بہت ہے مگر پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، کھاتا بہت ہے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، اور کھائے گا اور کھاتا رہے گا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ مطلب یہ کہ اس کو حرام کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اور یہ حرام کبھی زندگی میں اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اور جو انسان دوسروں کا مال کھاتا ہے، اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے۔ آپ نے کہا ایک آدمی ہے جو بہت لمبا سفر طے کرتا ہے، کسی جنگل میں، کسی بیابان میں، ایسی جگہ جا کر پھنس جاتا ہے کہ اسے اب راستہ واپسی کا دکھائی نہیں دیتا، کوئی انسان بھی نہیں، منزل بھی نظر نہیں آ رہی ہے، واپسی کا راستہ بھی نہیں دکھائی دے رہا، بھٹک گیا، اب وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر۔ اللہ کو وہاں پر اس جگہ اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں مطعمو حرام، مشربو حرام، ملبسو حرام، وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، تو کیسے اس آدمی کی دعا قبول کی جائے گی؟ یعنی اس پریشانی کے عالم میں، اس مصیبت میں بھی، جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، جہاں منزل نظر نہیں آتی، واپسی کا راستہ دکھائی نہیں دیتا، سوائے موت کی کوئی چیز وہاں دکھائی نہیں دے رہی ہو، وہاں بندہ ایسی عاجزی میں رو کر گڑ گڑا کر رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اپنی اور مدد کے لیے دعا کرتا رہے۔ نبی کہتے ہیں ایسی پریشانی میں ارحم الراحمین رحم نہیں کرے گا، ایسی مصیبت میں رحمان الرحیم بھی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے کھایا حرام کا، پیا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، فانا یستجاب لہ۔ آپ کہتے ہیں بھی اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ چاہے جتنی مصیبت میں ہو، خوشحالی تو خوشحالی، مصیبتوں میں بھی رب سے مانگو گے حرام کھا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں بھی قبول نہیں کرنے والا ہے۔ اتنی محرومی ہے کسی کا ناحق مال کھانے پر، تو کیوں ہم اپنی زندگی برباد کریں، کیوں ہم اپنی آخرت کو تباہ کریں، کیوں کسی کا ایک روپیہ بھی مال غلط طریقے سے لے کر اپنی نسلوں کو برباد کر دیں، کیوں اپنے ماں باپ کا حق کھانا چاہتے ہیں، کیوں اپنی بہنوں کا ہم حق مارنا چاہتے ہیں، کیوں اپنی بیٹیوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، کیوں اپنی اولاد میں بے انصافی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب کر کے آخر میں تو جہنم ان کا انتظار کرنے والی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، جو رب کی نافرمانی کرے گا، نبی کی نافرمانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور انتہائی ذلت والا عذاب ان کو ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مالی معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے حقوق مارنے سے، کسی کا حق کھانے سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس کا جو حق ہے اسے عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔